مجھ سے ڈرتے ہو. اب کیا کرنا ہے؟ پہلے دن مارنا چاہیے. گربا کشتن بروز اول، بلی کو پہلے دن مارنا چاہیے تھا. اب پکڑ کے لائے کے مارنا. کیا ہوا؟ جب ماحول ہی بدل گیا، جب خود پٹنے کے لائق ہو گئے تب بلی کو مار رہے ہیں. تو زندگی کا سلیقہ سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس ماحول میں آپ آنے والے کو جو سلیقہ سکھائیں گے اس سلیقے سے وہ زندگی گزارے گی، اور اس سلیقے کے لیے دین کا راستہ، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی شعور کے ساتھ ہم کو زندہ رہنا ہے. یہ بات صرف مضحکہ خیز نہیں ہے، یہ بات سبق آموز ہے کہ ہم زندگی کا سلیقہ کہاں سے حاصل کریں، کیسے شعور پیدا ہو، کیسے جو ہے ہم کو تمیز آئے. سب کے حق ادا کرنا ہے. اولاد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، سب کے حقوق کی ادائیگی ایک شخص کا ذمہ ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے. درود پاک پڑھ لیں، اپنی اصلی بات کہہ کے بات کو ختم کریں، نہیں تو بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی. اللہم صلی علی، زور سے پڑھیے درود شریف، ماحول میں بنائیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ المدار البدیع الکریم و ابن الکریم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، صلو علیہ سلاما دائما بدوام الحی القیوم. سرکار رسالت کے پسینے کی خوشبو کی بات کر رہے تھے. مولانا خوشبو صاحب 2 منٹ بیٹھیے، پھر جائیے گا، یہ روایت سن پڑے بلا لائیے گا ان کو. تو ہاں تھوڑا آرام کر لینے دو، تھکے ہوئے ہیں. سرکار کے پسینے کی خوشبو کی بات، اس قدر واقعات موجود ہیں. صرف پسینے کی خوشبو پر اگر میں اکیلا بیان کروں تو پوری رات تقریر کر سکتا ہوں. صرف پسینے کی خوشبو کے فضائل بیان کرنے رسول پاک کے. بس ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی صفت دی ہے، جو بھی صفت عطا کی ہے، وہ صفت اپنے آپ میں دنیا میں ایسی حیثیت اور اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا ہے، آنے والے وقت پہ قیامت تک نہیں کر سکتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، آپ جنت سے نکل کر کے دنیا میں آئے. یہاں آ کر کے آپ بہت پریشان تھے. تو جب دنیا میں حضرت آدم آئے تو حضرت آدم کے ساتھ ہی چونکہ آدم کو سجدہ نہ کرنے والا ابلیس کو بھی دنیا میں بھیج دیا گیا تھا. آدم کا پتلا اللہ نے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے کیا، لیکن نہیں کیا تو ابلیس نے، اس کو بھی دنیا میں بھیجا گیا. اس نے اللہ سے وعدہ لے لیا کہ میں تیرے نیک بندوں کو بہکاتا رہوں گا تیرے راستے سے، اور یہی اسی کے لیے وہ دنیا میں آیا، آنے والوں کو بھرگلاتا رہتا ہے. سنیے گا، حضرت آدم آئے، ابلیس بھی. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے زمین پر تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے پیڑ کے پتے اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے، جنت کے پیڑ کے پتے اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے. ابلیس نے دیکھا تو سوچا کہ آدم کو اس طرح سے کسی طرح سے ان کا لباس ان سے دور ہو جائے، جو جسم پر پتے ہیں یہ الگ ہو جائیں اور آدم برہنہ ہو جائیں. یہ ورغلانے کے لیے حضرت آدم کا پیچھا کرنا شروع کیا. بات کہنے کی نہیں ہے لیکن بتانے کی یہ ہے کہ آج ان حالات میں جو بھی نیک، سچے اور اچھے لوگوں کو برہنہ کرنے کی کوشش کرتے، سمجھ لو کہ یہ ابلیس کا کام کر رہے ہیں. صحیح راستے پر جا رہے ہیں، نماز پڑھنے، انہوں نے بتا دیا کہ امام صاحب جو ہے 5 زیادہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے پیچھے میں تو نہ پڑھ رہا ہوں. ارے تم نہیں پڑھ رہے ہو، اسے تو پڑھنے دو، 5 زیادہ اٹھا لیتے ہیں. یہ سب ابلیس کا کام کیوں کرتے ہو بھائی؟ یہ ساری خرافاتیں مت لے کر کے بیٹھو، کم سے کم شعور سیکھو، زندگی سیکھو. آدم علیہ السلام کو برہنہ کرنے کے لیے ابلیس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. حضرت آدم دوڑ رہے ہیں، ابلیس ان کے پیچھے دوڑ رہا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا
پسینہ جسم پر گرا، جسم سے زمین پر گرا، جب جسم اطہر سے پسینے کے قطرات زمین پر گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اسی وقت ایک ایسا خوبصورت ہرن کی صورت میں ایک جانور کی تخلیق کی گئی جیسے کالا ہرن، اور اس کی ناف میں حضرت آدم کے پسینے کو رکھ دیا گیا، اور پسینے کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ آج کالا ہرن اس کی ناف میں جو پسینے کی خوشبو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، آج وہ مشک کی خوشبو کی صورت میں کالے ہرن کی ناف میں موجود ہے۔ تو جب آدم کے پسینے کا یہ عالم کہ کالا ہرن اگر اس آبادی کے علاقے کے دور دراز علاقے سے گزر جائے تو پورا گاؤں اس پسینے کی، آدم کے پسینے کی خوشبو جو مشک کی صورت میں ہرن کے پاس ہے، وہ پورا گاؤں مشک کی خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ ایک نبی کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم، تب رسالت رسول پاک نبیوں کے جو امام ہیں، نبی پاک محمد رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو کا عالم کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول پاک کے پسینے کی خوشبو دیکھنا ہے، رسول پاک کے پسینے کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایات سے، اپنی نوازشات سے، اپنی کرم فرمائیوں سے گلاب کے پھول میں رکھ دی۔ نبی کے خون کے پسینے کی خوشبو گلاب کے پھول میں رکھ دی گئی ہے، اسی لیے کہ گلاب کو سونگھنا بھی ہمارے لیے باعث صرف مسرت ہی نہیں، باعث نجات بھی ہے۔ اور اگر گلاب کے پھول کو یہ سوچ کر کے آپ سونگھتے ہو کہ اس میں نبی کے پسینے کی خوشبو ہے تو دنیا اور آخرت مہک اٹھے گی، اور رسول کی آل کو اگر یہ سوچ کر کے چومتے ہو کہ ان میں نبی کا خون ہے تو دنیا اور آخرت کیا کہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بشکواہ، سبحان اللہ سبحان اللہ بشکواہ۔ قبر کے واہ 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 سبحان اللہ مل جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، دنیا اور آخرت مہک اٹھے گی۔ میرے عزیزوں، ضرورت ہے اس بات کی، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دعائیں دیتے رہیں، سب کو گلے لگا کر کے چلیں، سب کے مل کے چلیں، سب سے محبت رکھیں، سب سے پیار رکھیں۔ فتنہ کوئی اٹھاتا رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ضرورت ہے ہم رسول اور آل رسول سے سچی پکی محبت کریں، اور جو کچھ ہم نے بتایا ہے اس پر عمل کریں، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس فکر میں رہیں، اس تصور میں رہیں، اس خیال میں رہیں کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم اور عنایات اور نوازشات کے صدقے میں ہماری سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے۔ صاحب خانہ جس نے پروگرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاروبار میں بہترین برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی نیت کے صدقے میں اس پروگرام کا بہترین اجر ان کے تمام گھر والوں اور خاندان والوں کو اللہ عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں ان کو دنیا آخرت کی بہترین نعمتیں عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں شجر میاں تشریف لے آئے ہیں اور ان سے بہت سی نعتیں سننا ہے، اور بہت اچھے انداز میں۔ یہ الگ بات ہے، یہ تھک بہت گئے مجھے معلوم ہے، پریشان ہیں یہ بھی معلوم ہے، لیکن آپ دل سے سنیں گے تو دل سے سنائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔